بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کو کس طریقے سے ادا کرنا بتایا، آپ نے سکھایا۔ جیسے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے شخص کا قصہ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اسے پیسوں کی ضرورت آئی۔ اس نے دیکھا کہ قرض کون دے سکتے، دیکھا کہ سمندر کے اس پار ایک آدمی ہے جو اسے قرض دے سکتا ہے۔ اس نے سمندر پار کر کے اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے قرض مانگا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا کفیل کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے۔ پھر اس نے قرض دے دیا۔ اس نے لا کر اپنی ضروریات کو پورا کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے قرض جمع کیا، 1000 دینار، سمندر کے پاس آیا تو سمندر میں دیکھا کہ اس وقت میں پانی کی لہریں تیز ہوئی تھی، کوئی سواری نہ مل سکی۔ اس نے بہت کوشش کی، کوئی سواری نہ ملی۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس واقعے کو بتایا۔ اس نے سچی امانت ادا کی، دل سے۔ اللہ نے واقعات قیامت تک کے نمونہ بنا دیا۔ تو اس آدمی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دور دور تک سواری نظر نہیں آئی، تو اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کتری اور اس کے اندر 1000 دینار اشرفی 1000 دینار رکھی اور چٹھی لکھ کے رکھ دیا اور سمندر کے اس میں ڈال دیا۔ اور جو آدمی دیا تھا وہ سمندر کے کنارے پر آیا قرض وصول کرنے کے لیے، وقت ہو چکا تھا۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کوئی کشتی بھی نہیں ملی اس کو بھی، اور وہ دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتے ہوئے آ رہی۔ وہ سوچا چلو اس لکڑی کو لے آئے کہ گھر میں استعمال کر جلانے کے لیے۔ تو اس نے وہ لکڑی لیا، لکڑی لے کر اس نے گھر میں جلانے کے لیے سوچا۔ جب لکڑی لے کر کترا اس نے، تو اس کے اندر 1000 دینار اشرفی اور چٹھی لکھی ہوئی تھی، اس کو وصول ہو گئی۔ یہ ہے امانت کی اداگیری۔ قرض لیا تو قرض دیا، اسی لیے فرمایا کہ قرض لیو تو دینے کی نیت رکھو۔ میرے بھائیو دوستو، کتنا پیارے چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا، اس امت کو سکھایا۔ قرض دینے کا بھی اجر بتایا، قرض واپس لینا کس طریقے سے لینا وہ بھی بتایا، قرض دینے والا لینے والے کو بھی بتایا کہ تم کس طریقے سے قرض اگر نہیں ہے اس کے پاس میں تو اس کو مہلت دو، اگر معاف کر دو تو اللہ تمہیں سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ آدمی نے امانت کو ادا کیا، بنی اسرائیل کے آدمی، تو اللہ پاک نے اس واقعے کو قیامت تک کے بیان فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قیامت تک کے نمونہ بنا دیا۔ یہ ہے اصل بنیاد میرے بھائیو دوستو۔ پھر اس آدمی نے کچھ دن کے بعد میں اور 1000 دینار اشرفی انتظام کر کر اس کے پاس پہنچا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اسے وہ امانت ملی نہ ہو، سمندر میں کہیں کھو گئی ہو۔ تو کتنا امانت کا خیال کیا اس نے۔ پھر سواری کا انتظام ہوا، پھر اس کے پاس میں گیا۔ وہ آدمی بھی کتنا ایماندار تھا، دینے والا بھی ایماندار، لینے والا بھی ایماندار۔ اس آدمی نے اس سے کہا کہ آپ کا قرض مجھے لکڑی کے اندر مل چکا ہے، آپ کی چٹھی مل چکی ہے،
یہ ہے قرض دینی لینی، اس طریقے سے دیا لیا جاتا ہے، ڈبانے کے لیے نہیں۔ قرض دے گا تو اجر ملے گا، قرض واپس نہ دے گا آدمی ڈبا لے گا۔ جب بھی جنازہ لایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کوئی اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہوتا تو غالباً آپ نماز نہیں پڑھاتے، دوسرا آگے بڑھ کے نماز پڑھاتے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرض کو ادا کرو۔ حکیم لقمان کا قول ہے، بیٹے قرض دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر دیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر بھی دعا، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس پر بھی دعا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ غیب کے راستے کھولتے ہیں۔ قرض لینے سے منع نہیں کیا گیا، ہاں لیکن سود سے منع کیا گیا۔ سود مت لو، سود حرام کیا گیا تم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا، سود دینے والا، سود لینے والا، اس میں لکھا پڑھائی کرنے والا، اس میں گواہ، سب پر لعنت فرمائی، سب برابر کے گناہ ہے۔ اسی لیے سود نہیں لینا چاہیے، قرض الحسنہ لینا چاہیے۔ قرض اگر آدمی لے گا تو یہ سوچ کے لینا چاہیے کہ میں کچھ بھی ہو جاؤ، کیا بھی ہو جاؤ، فلانی تاریخ سے پہلے اللہ رب العزت سے مدد چاہ کر اس کا قرض واپس کروں گا۔ اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتی ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے گا کہ میں واپس نہیں کروں گا، نیت لینے سے پہلے ہی کھوٹ نیت میں، تو پھر کس طریقے سے پھر دشواریاں زندگی میں پیدا ہو جائے گی۔ آپس میں جو محبت تھی وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ ایک سنت طریقے کو چھوڑنے سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی۔ جس طریقے سے دین نے حکم دیا، اسلام نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا قرض لے کر قرض واپس کرنے کا، اس طریقے سے اگر آدمی رہے گا تو دلوں کے اندر محبت بڑھے گی، دلوں کے اندر عافیت بڑھے گی۔ اگر آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے گا تو میرے بھائی دوستو مشکل میں پڑے گا۔ اسی لیے کسی سے قرض لو تو اس کی ادائیگری بھی کرو، اس کو دو، واپس لوٹاؤ، وقت سے پہلے لوٹاؤ، کوشش کرو، اللہ سے مدد چاہو، نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اللہ سے مدد مانگو، انتظام کرو، ادا کرو۔ اگر نہ ہو سکے تو خود جا کر اس سے مہلت لے لو، میرے بھائی اتنی اور مہلت دے دو، میں اس میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس طریقے سے قرض کی صورتیں بنائی گی۔ اسی لیے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ نگاہ اللہ جل جلالہ سے ہونا چاہیے، غیر سے نہیں ہونا چاہیے۔ قرض لو تو قرض دو، کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، اس سے زیادہ پیسے مت لو، وہ سود ہو گیا۔ کوئی آدمی قرض مانگنے کے لیے آ رہا مجبور میں، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی 10,000 دوں گا تو 15,000 مجھے دو، واپس لوٹاؤ، یہ حرام ہے، یہ سود میں داخل ہوگا۔ جتنا لے ہو سکا تو اللہ اپنے کو طاقت دیا، استطاعت دیا، معاف کرو، آدھا لو آدھا معاف کرو، اس پر بڑا اجر رکھا، اس پر بڑا اجر رکھا۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا، بیمار ہو گئے تو لوگ بیمار تاری کے لیے نہیں آ رہے، یہ عادت کے لیے نہیں آئے آپ کے، تو پتہ چلا کہ لوگ اس ڈر سے نہیں آئے کہ لوگ آپ کے پیسے باقی تھے، آپ لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے سب کا قرض معاف کر دیا۔ پھر مجمع کا مجمع آپ کی عادت کے لیے آیا۔ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ تھا طریقہ صحابہ کا، یہ تھا طریقہ تابعین کا، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو امت کو سکھایا، امت کو بتایا قرض کس طریقے سے لیا جائے، قرض کس طریقے سے دیا جائے۔ جیسا بنی اسرائیل کے ایک آدمی، 3 آدمیوں کا واقعہ ہے، مصیبت میں پھنس گیا تو تیسرے آدمی نے جو دعا کیا، اس میں سے ایک آدمی نے کہ اللہ ایک آدمی کی امانت میرے پاس تھی، میں نے اس کی اجرت پر مزدوری کے لیے لایا تھا، مزدوری کرائی،
جب اجرت کا وقت آیا تو بغیر اجرت لیا کہ بغیر مزدوری لیا کہ چلا گیا. پھر میں اس کی تجارت سے، اس کی مزدوری سے تجارت کی. اتنی پھیلی تجارت، اتنی برکت، اتنی پھیلی کہ جانور، گائے، بکریاں، اونٹیں اس سے خریدی اور اتنا پھیل گیا کاروبار. جب وہ واپس لوٹا تو اس نے اپنی مزدوری مانگی تو اس نے بتایا کہ دیکھ وہ جتنے بکریاں، اونٹ وغیرہ ہے یہ سب تیرے اور چلانے والا تک تیرا ہے. تو اس نے کہا بھائی مذاق کر تو نہیں بولنے لگے، یہ تو تیری مزدوری سے تجارت کی گئی، یہ ہے امانت. جب یہ دعا کیا کہ اللہ اس مصیبت کو، اس پہاڑ کو تھوڑا ہٹا دے، اللہ نے ہٹا دیا مصیبت کو، کیونکہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا. اسی لیے فرمایا کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو، آپس میں محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو. اسی لیے قرض دو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے دو، اور قرض لو تو اس کے اندر ایک مہلت دو. لینے والا پریشان ہو گیا، دے نہیں سک رہا تو اس کو ایک مہلت دو. بھائی اتنی مہلت نہیں، اتنی مہلت لے لے، محبت سے بات کر کے. اور لینے والے کی بھی نیت ہونا چاہیے میں برابر دوں گا. پھر اللہ دونوں کے لیے مدد فرماتی ہے، دونوں کے لیے راستے آسان فرما دیتی ہے. اسی لیے میرے بھائیو دوستو، قرض کسی کو دو تو لکھا پڑھی کر کے دو، جیسے شریعت نے حکم دیا، گواہ بنا کر دو. قرض لوٹاؤ اس پر بھی گواہ رکھو، میں نے تمہارا قرض لوٹا دیا، میں نے تمہارا قرض کو لوٹا دیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو موقع عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کے اندر کامیابی عطا فرما دے. آمین الحمدللہ.